السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ناظرین اکرام، میرے بھائی، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے عزیز، میرے دوستوں، کل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، شجاعت، ایفاء عہد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بارے میں چھوٹا سا بیان کیا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت اور توکل پر اور انکسار طبعی پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے۔ یہ بات ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے، اس خیال سے کہ کل پھر ضرورت ہوگی، اس کو محفوظ نہیں رکھتے تھے۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ توکل تھا کہ جس مالک نے صبح دیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، اور نہ ازواج کا نفقہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں تصرف میں لائیں، چاہے رکھیں یا تقسیم کر دیں، مگر وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بار تو گونے درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کی گئیں، جن میں 1,00,000 درہم سے زیادہ تھے۔ انہوں نے طباق منگوایا اور بھر بھر کر تقسیم فرما دیا۔ خود روزے دار تھی۔ افطار کے وقت ایک روٹی اور زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ باندی نے عرض کیا کہ 1 درہم کا اگر آج گوشت منگا لیتی تو آج ہم اس سے افطار کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ آپ تان دینے سے کیا ہو سکتا ہے، اب مطلب تانا کیوں دے رہی ہیں آپ، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات خوش نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد کے برابر سونا بن جائے اور پھر رات کو اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام لوں۔ اور یہ بات آپ کے کمال سخاوت و جود و عطا کی دلیل ہے کہ چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقروض رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار طبعی دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروئے عادت سب کو نہ تھے، اور نہ بتکلف سب کو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پہ نہ ٹھہرتی تھی، اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا پڑتا تو کنایا میں فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، بات کے سچے تھے، طبیعت کے نرم تھے، معاشرت میں نہایت کریم تھے، اور جو شخص آپ کی دعوت کرتا اس کی دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے، اگرچہ وہ ہدیہ یا طعام دعوت گائے یا بکری کا پایا ہی ہوتا، اور ہدیے کا بدل بھی دیتے تھے، اور دعوت غلام کی اور آزاد کی اور لونڈی کی اور غریب کی سب کی قبول فرما لیتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج اگر ہم سے کم تر اگر ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار، اس کا جا کے ہم کیا کریں گے، یا تو کھانا ہی نصیب نہیں ہوگا، یا تو یہ نہیں ہوگا، یا تو وہ نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار دیکھیں کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور ہر کسی کی دعوت قبول کرتے تھے، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ غلام ہو، بھلے وہ لونڈی ہو، کوئی بھی ہو، اور اس کی دعوت قبول کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ
دعوت میں کچھ نہ کچھ دے کے بھی آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت بھی فرماتے تھے، اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول بھی فرماتے تھے، اور اپنے اصحاب سے ابتدائی مسافہ فرماتے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم آج نوکری کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم آفس میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہمارا افسر ہے تو ہم اپنے افسر کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا افسر پہل نہیں کرتا سلام کرنے میں، ہم کو پہل کرنی پڑتی ہے سلام کرنے میں، کیونکہ ہم عہدے میں چھوٹے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار، سبحان اللہ! اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے، مطلب پاؤں پھیلا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جائے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے، اور گدا تکیہ خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے، اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے، جب تک کہ حالت نزول وحی یا واعظ یا خطبے کی نہ ہوتی۔ مطلب اگر وہ ایسی کیفیت آ جاتی تھی تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنڈیشن تھی، مطلب چہرے کی، وہ تھوڑی سی بدل جاتی تھی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت دیکھیں آپ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ کی دشمن بن گئی، اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن اس حالت میں بھی کوئی مشرک ایسا نہیں تھا جو آپ کی دیانت اور امانت پر شک کرتا ہو، بلکہ یہ لوگ اپنا روپیہ پیسہ وغیرہ لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے، اور مکے میں کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیچھے چھوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس لے کر مدینہ آئیں۔ اب یہ دیکھیں، وہ کفار تھے اور مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری پر ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنی امانتیں، اپنا پیسہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا کے جاتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! شمائل ترمذی سے یہ حدیث ہے۔ اور آگے ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح تم نہ کھڑے ہوا کرو، اور فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندے کھاتے ہیں، اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندے بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اور متواضعانہ عادت کریمہ کی وجہ سے تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں چند صحابہ نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس کا کام تقسیم فرما لیا۔ ایک نے اپنے ذمے ذبح کرنا، دوسرے نے کھال نکالنا، کسی نے پکانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھا کرنا میرے ذمے ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم خود کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں مجمع میں ممتاز ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ آج کل ہماری سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں میں ممتاز نظر آئیں، لوگوں میں یونیک نظر آئیں، لوگوں میں الگ سے نظر آئیں، کہ بھئی ہماری ایک الگ سی کیفیت، مطلب الگ سی ہماری ایک پرسنالٹی ہو۔ آفس میں جائیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، عام مارکیٹس میں جائیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، آپ کسی دکان میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، عام گھر میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں، سب میں
ہماری یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ممتاز نظر آئیں، یونیک نظر آئیں، سیپریٹ نظر آئیں، الگ نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرابیل یعنی پاجامے کو 4 درہم میں خریدا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا قیمت میں مال کو خوب کھینچ کر تولو، یعنی وزن میں کم یا برابر نہ لو بلکہ زیادہ لو۔ وہ شخص وزن کرنے والا حیرت زدہ ہو کر بولا میں نے کبھی بھی کسی کو قیمت کی ادائیگی میں ایسا کہتے نہیں سنا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنے نبی کو نہیں پہچانتا۔ پھر تو وہ شخص ترازو کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کھینچ کر فرمایا یہ اجمیوں کا دستور ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم میں سے ایک شخص ہوں۔ یوں صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرۂ تواضع فرمایا جیسا کہ آپ کی عادت کریمہ تھی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اجمیوں کا دستور ہے، وہ اپنے بادشاہوں اور سربراہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو تم میں سے ایک شخص ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرابیل کو اٹھا لیا، یعنی پاجامے کو اٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرابیل کو لے لوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان کے مالک ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے سامان کو اٹھائے، مگر وہ شخص جو کمزور ہے اور اٹھا نہ سکے تو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے، اس کو اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا، اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو چادر درہم کا بھی نہ ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ اس حج کو ایسا حج فرمائیو جس میں ریا اور شہرت نہ ہو۔ یہ حدیث بھی شمائل ترمذی سے ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی اور تواضع سے سر کو پالان پر جھکا دیا تھا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ اس کے اگلے لکڑی کے سرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لگ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص دنیا میں نہیں تھا، اس کے باوجود پھر بھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی۔ ایک مرتبہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے کچھ ایلچی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر مدارت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کی خدمت کی سعادت ہمیں عنایت فرمائیے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے صحابہ کی بڑی خدمت و تکریم کی ہے، پسند کرتا ہوں کہ ان کا بدلہ ادا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو فالو کر کے ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں۔ یا اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔